بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، 10 ہجری میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منہ اقدس ترشوانے کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی۔ ایک صحابی رسول جو منہ تراشی کا کام جانتے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ذوق و شوق سے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب انہوں نے اس طرح ہاتھ میں لیا تو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے کان کی لو پر اس حالت میں قابو دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے۔ اس صحابی نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عظیم احسان اور کرم ہے کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ صحابی رسول جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے لازوال شرف و افتخار کا باعث جانا، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی مخلص جانثاروں میں ہوتا ہے۔ وہ قریش کے خاندان عدی کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا، چنانچہ بعثت کے بعد ابتدائی زمانے میں جو ہی ان کے کان صدائے توحید سے آشنا ہوئے تو انہوں نے بلا تعمل اس پر لبیک کہا اور السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس پرآشوب زمانے میں اسلام قبول کرنا مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کے دست تعدی سے محفوظ نہ رہ سکے اور 3-4 سال تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ بعثت نبوی کے 6 سال بعد مسلمانوں کا دوسرا قافلہ اعظم ابشا ہوا تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اس قافلے میں شریک ہو گئے اور حبش کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ کچھ مدت بعد حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے اور یہاں طویل عرصہ قیام کے بعد مدینہ منورہ گئے، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبش سے مدینہ منورہ پہنچی۔ اس طرح ان کو ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ اہل سیر نے صراحت نہیں کی، لیکن قیاس غالب یہی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد کے تمام غزوات میں حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاص اور جذبہ فداویت کی بدولت حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ تقرب حاصل ہو گیا تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ارباب سیر نے حجۃ الوداع میں ان کی خدمات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سفر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اہتمام انہی کے سپرد تھا اور کجاوا وغیرہ وہی کستے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے دانستہ یا نادانستہ اس کو ڈھیلا کر دیا۔ خیر رات تو اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو کجاوا کا تنگ ڈھیلا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو حسب دستور کس کے باندھا تھا، شاید کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا ہو کہ مجھ سے یہ شرف چھن جائے اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، میں یہ خدمت تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد نہ کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں تمام کتب سیر خاموش ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے۔
اس معاملے میں مطلقاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی، اس کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو اس سے جو خرید لائیں۔ غلام نے گندم بیچنے کے بجائے اس کو جو سے بدل لیا اور جو کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کے زائد مقدار واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے برابر برابر تبدیل کرو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔